دیکھیے کاشف، ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن مسائل میں اختلافات صحابہ کے زمانے سے، تابعین کے زمانے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، اور جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ صحابہ کے اختلاف آ گئے۔ تابعین کے دور میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، امام مالک رحمہ اللہ تابعی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس کے قائل نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس معاملے میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ اختلافی مسئلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اسی طرح سے کچھ بنیادی عقائد ہیں جن میں اختلاف شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے، پھر اس میں دو طرح کے اقوال بن گئے۔ ایک ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کا ایک طبقہ ہے جو کچھ اللہ حضرت کی صفات اور آپ کی ذات سے متعلق جو چیزیں ہیں اس میں ان کا قول الگ ہے، اور ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالی شعرانی رضی اللہ تعالیٰ کا قول اور رحم اللہ کا قول الگ ہے۔ تو کچھ علماء نے ابو الحسن ماتریدی رحم اللہ کے اس مسلک کو اختیار کیا، اللہ کی ذات، صفات اور وہ جو چیزیں ہیں اس میں ان کا جو بھی مسلک ہے وہ اس کی اتباع کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ جو ہے وہ ابو منصور ماتریدی رحم اللہ کے مسلک میں ہے، ان کو کہتے ہیں متکلمین۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے ابو الحسن شعرانی رحمہ اللہ کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ اختلافات جو ہیں یہ ان مسائل میں شروع زمانے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وحدت الوجود ہے جو جسے مسائل ہے، ان میں اختلاف کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن مشکل یہ ہوئی ہے کہ پہلے حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے زمانے میں ان معاملات پر، جو کہ 7ویں صدی کے لوگ ہیں، 8ویں صدی کے لوگ ہیں، انہوں نے ان معاملات کو تھوڑا سا اچالا، بات چیت ہوئی، پھر معاملہ دب گیا۔ اب جب سے علامہ عبد الوہاب نجدی رحم اللہ اور ان کے ساتھی جو سعودی عرب میں آئے ہیں اور ایک سلفیت کو جو زور ملا ہے، وہاں سے دوبارہ ان معاملات کو اٹھایا جاتا ہے۔ اور یہ معاملات امت میں پہلے سے مختلف انفی تھے، اس میں صرف یہ تھا کہ کوئی اس کا قائل ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اس کا قائل ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اب معاملات کو اتنی شدت دی گئی، اتنے ایکسٹریم پر لے کر جایا گیا کہ اگر کوئی آدمی میرے عقیدے کے خلاف ہے تو اس کے اوپر مسلمان ہونے سے بھی نیچے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ یہ جو شدت اور یہ ایکسٹریمزم جو آ گیا ہے، اس نے معاملات کو بہت زیادہ بگاڑ کی طرف لے کر گئے۔ سعودی عرب میں وہاں کے ایک شیخ سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ کے فضائل اعمال میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ میں نے کہا مانتے ہیں، بالکل ہے۔ میں نے کہا اس سے کیا حکم لگائیں گے آپ؟ کہنے لگے جو لکھنے والا ہے وہ آدمی گمراہ ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ مولانا زکریا رحمہ اللہ گمراہ ہو گئے کیونکہ انہوں نے فضائل اعمال میں یہ واقعات لکھے ہیں۔ یہ واقعات انہوں نے کہیں سے اٹھائے ہیں یا نہیں اٹھائے؟ ان کی جتنے بھی واقعات ہیں وہ یا امام غزالی رحمہ اللہ کی کتابوں سے اٹھے ہوئے ہیں یا دوسرے علماء کی کتابوں سے اٹھے ہوئے۔ تو آپ جو حکم امام شافعی مولانا زکریا رحمہ اللہ پر لگا رہے ہیں، کیا وہ حکم علامہ غزالی رحمہ اللہ پر بھی لگائیں گے؟ آپ وہی حکم در منصور کو جمع کرنے والے سیوطی رحمہ اللہ پر بھی لگائیں گے؟ وہی حکم آپ علامہ ابن جوزی پر بھی لگائیں گے؟ کہ نہیں جی وہ حکم کیوں لگائیں گے ہم؟ میں نے کہا اصلاً ان کتابوں کو جنہوں نے عربی میں کتابیں لکھی ان کو تو آپ کچھ نہیں کہتے ہیں، ان کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے۔ جس بیچارے نے ان عربی سے اردو کا ترجمہ کیا اس پر گمراہی کا فتویٰ لگایا جا رہا۔ وجہ کیا تھی کہ جب وہ عربی کی کتابیں لکھی گئی تھی
تو اس وقت علماء میں اس بات کا شعور تھا کہ دیکھیں یہ علمی غلطی ہو سکتی ہے، جان بوجھ کر کوئی بھی آدمی ایسی غلطی نہیں کر سکتا۔ اب اس کو ایک جان بوجھ کی غلطی کا نام دیا جاتا ہے، اس کو یوں سمجھا جاتا ہے کہ مولانا زکریا صاحب یا دوسرے جتنے بھی علماء ہیں جنہوں نے ایسی کوئی بھی چیز کسی بھی غلطی کی بنیاد پر انہیں لکھ دی، وہ غلط ہے یا نہیں ہے تو بات کی بات ہے، میں اس کو غلطی مان بھی لوں، اس غلطی کی بنیاد پر وہ چیزیں لکھ دی تو وہ ایک علمی غلطی نہیں ہے، وہ ایک عقیدے کی غلطی ہے، لہذا جس آدمی کا یہ عقیدہ ہے وہ آدمی جو ہے وہ نعوذ باللہ گمراہ ہے۔ یہ جو غلطی ہے، یہ جو بات ہے، اس نے امت میں بگاڑ کو پیدا کیا۔ حافظ صاحب نے جو اس طرح کی باتیں کی وحدت الوجود میں، وہ ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ جذبات میں آ کر اور ایکسٹریم میں جا کے انہوں نے یہ باتیں کی ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود ان کے پیچھے نماز پڑھنا، ان کے ساتھ ایک صف میں کھڑا ہونا، ان کے ساتھ اگر وہ باشرہ ہے اور شرعی طور پہ امامت کے درجے کے ہیں تو ان کے ساتھ نماز پڑھنا یہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اکیلے نماز پڑھنے سے فاسق کے پیچھے بھی نماز پڑھنا بہتر ہے۔ پھر آپ جس جگہ ہیں وہاں مسلمانوں کو یکجہتی دکھانی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہم ایک ہیں، نہ کہ آپ لوگوں میں بیچ میں اختلافات اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، مسجدوں کو چھوڑ دیں، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ اگر کسی مسجد میں آبادی، کسی شہر میں آبادی زیادہ ہے تو وہاں پر اگر کسی مسجد میں 5 وقت کی نماز نہیں بھی ہوتی ہے تو بھی وہاں جمعے کی نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر کوئی مارکیٹ ہے، کوئی جگہ ہے اور وہاں پر لوگ انفرادی طور پہ عام نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے کے لیے وہ کسی جگہ کو کرایہ پر لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔